سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی دور خلافت اندر آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی. صلح کی یعنی معاملات طے ہوئے. اس صلح کی معاملات میں لازم بات ہے جب دو گروہ کو صلح کرائے گا درمیان میں کوئی حاکم ثالث تو ہوئے گا کہ فیصلہ کرائے گا، باتیں طے کروائے گا، شرائط طے کروائے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی اپنی طرف سے ایک ثالث مقرر کر دیا، اس کو حکم بنا دیا کہ جو یہ فیصلہ کر رہا ہے قبول. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے اندر ایک پورا گروہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہا کہ آج کے بعد سیدنا علی مسلمان نہیں رہے. نعوذ باللہ. کیوں؟ وجہ کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے لیے، فیصلہ تو اللہ کا ہے، حاکم تو اللہ ہے. اور انہوں نے ایک بندے کو حاکم اور حکم بنا کے اور ثالث بنا دیا ہے، بھیج دیا ہے. انہوں نے اللہ کی اس آیت کا انکار کر دیا. ظاہری اصطلاح کیا ہے؟ قرآن. کہ حاکم کون ہے؟ اللہ. سیدنا علی نے کس کو بنایا؟ آدمی کو، انسان کو. شرک ہو گیا، اللہ کی صفت مخلوق کو دے. اب یہ فیصلہ کرے، فیصلہ تو اللہ کا، حاکم تو وہ ہے. لہذا ہم سیدنا علی کو نہیں مانتے، انکار کرتے. جب یہ بات سیدنا علی تک پہنچی آپ نے تاریخی جملہ کہا، اور وہ جملہ آپ کا قول صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل. اور ایک ایسا اصولی یہ جملہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس بنیاد پر ہر خرافات، ہر بدعت، ہر گمراہ فرقے کا رد ہو سکتا ہے. کمال ہے سیدنا علی کی یہ الفاظ. فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل. جو کہہ رہے ہیں وہ کلمہ سچا ہے کہ ان الحکم الا للہ. میں علی کہتا ہوں بات ان کی ظاہری طور پر درست ہے، بات سچی کہہ رہے ہیں. ارید بہا الباطل، اندر کا جو کھوٹ ہے، جو ارادہ ہے وہ باطل ہے. جملہ سچا ہے کہ حاکم اللہ ہے. جو مراد لے رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی ثالث ہی نہیں بن سکتا، اس آیت سے ٹکراؤ ہو گیا ہے، سیدنا علی نے اس آیت کا انکار کر دیا ہے، یہ جو ارادہ ہے یہ باطل ہے. قرآن تو سچ ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے. اور تسی اس سیدنا علی کے قول پر سارا دن ساری رات باس کرتے رہو. ایک جملہ سیدنا علی کا اسلام کو، دین کو، سنت کو، شریعت کو سمجھنے لی کافی ہے. کلمۃ حق ہے ارید بہا الباطل. بات سچی ہے، مراد باطل ہے. اس پر شروع سے لے کر آخر تک، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک جائے، جتنے باطل گروہ جتنی آیات پڑھتے ہیں، آیات تو سچی ہیں لیکن معنی، مراد، مفہوم، نیت، ارادہ کیا ہے وہ بات ہے. 20 اس کی مثالیں. مثالوں کی طرف ذرا بعد میں جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام، دین، حق کو، توحید کو، سنت کو قبول کیوں نہیں کرتے.
اکثریت باطل پر کیوں ہے، شرک پر کیوں ہے، بدعات پر کیوں ہے، خرافات پر کیوں ہے، ہمیشہ سے آج تک یہ سلسلہ کیوں چل رہا؟ لازم بات ہے اگر کوئی بندہ کہے یہ کفر ہے، کون قبول کرتا ہے؟ بیان کرنے والا بیان کرے اور بلائے یہ شرک ہے، آؤ میری بات مانو، کون مانتا ہے؟ یہ بدعت ہے، اس کو قبول کرو، کون مانتا ہے؟ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، میری بات مان لو، کون مانتا ہے؟ منوان لی کچھ خول چڑھانا پڑے، منوانے کے لیے کوئی اس کو رنگ دینا پڑے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپر ٹائٹل جو ہے جامع شیرین کا ہو اور اندر شراب بھری ہو۔ رنگ تو ٹھیک ہے، ٹائٹل بھی ٹھیک ہے، اندر ٹھیک نہیں، اندر حرام چیز ہے۔ یہ ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ سچا مراد باطل ہے۔ رافضیوں کو دیکھ، کرتے کفر ہے، کرتے الہاد ہے، کرتے صحابہ کرام پر تبرہ ہے۔ آڑ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ اوپر خول کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے پیار، رسول اللہ کی نسل پاک سے پیار، رسول اللہ کی آل سے پیار۔ اور اتنا حساس مسئلہ ہے جس پر جتنے تم لوگوں کی محبت عقیدے پیار سمیٹ سکتے ہو سمیٹا جا سکتا۔ اب بھلا وہ بندہ سیدنا صدیق کو گالیاں کیوں نہیں دے گا نعوذ باللہ، جس کو یہ باور کرایا جائے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اب اس پر رسول اللہ کی بیٹی کا پرسہ دیتے رہے، روتے رہے، لوگوں کو رلاتے رہے، سیدہ فاطمہ کی شان پڑھتے رہے۔ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کو ذرا کہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کا ماتھا چومتے، فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ کی فضائل مناقب شمائل پڑھتے جائیں، سارے دن ساری رات لگے رہے، اور آخر پہ بندہ کہے یارو یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام جس کا میں نے تمہیں سنایا ہے، پڑھا ہے، یہ ہے فاطمہ۔ اب فاطمہ آ رہی ہے ابو بکر کے دروازے پر اور ان کو باغ نہیں دیا جا رہا، اور دنیا تو روئے، دنیا تو پریشان ہوئے گی، فطری بات۔ عوام کو کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ عوام تو کہے گی نا بھائی یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کی، یہ مقام ہے ان کا، اور ایسی خاتون کو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کو 4 گھنٹے بعد دربار پہ کھڑا کیا گیا۔ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ گھڑی لے کے کھڑے تھے، یعنی اتنے وثوق سے 4 گھنٹے۔ بھائی تو اڑی تھی نو کوئی عدالت کے سامنے کھڑا کرے تو ان تکلیف ہو سی جی ہو سی، یہ رسول اللہ کی بیٹی 4 گھنٹے باہر کھڑی رہی، اب دنیا تو روئے گی۔ اور جس نے کھڑا کیے ہے اس کے بارے میں جو بھی الفاظ آپ کہہ لیں دنیا مان جائے۔ واقعی ظلم تو ہوا ہے نا، اس میں زیادتی تو ہوئی ہے نا۔ پھر اب ان سے پوچھے کوئی وہ 4 گھنٹے کہاں لکھا ہے؟ وہ پوچھے تو تب جب یہ ہمت دی ہو، یہ شعور دیا ہو۔ کوئی نہیں پوچھتا بھائی ہو سکتا ہے باب مولوی جو ہے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے اور بڑی دنیا میں جا رہا ہے، بات تو سچی ہو۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات سچی ہے، فاطمہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سنا کیوں رہا ہے؟ اس نے آگے جا کے سینہ صدیق کی توہین کر دی، جذبات دے رہا ہے، ابھار رہا ہے قوم، محبت میں نہیں، پیار میں نہیں، وہ کفر، وہ الہاد، وہ نفاق جو اندر چھپا ہوا ہے سینہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف، اس کو اس نے زہر کرنا ہے۔ زہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل جذباتی قوم کو کیا جائے، پھر بولا جائے کہ سیدہ فاطمہ سے یہ سیدنا صدیق کی طرف سے ہوا نہ ہو۔ آپ زہری طور پر سچی ہے،
گزشتہ سے وابستہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوا صوفیوں کی بدعات، خرافات، اصطلاحات۔ اب نام کیا دیا انہوں نے کہا یہ فقر ہے، یہ فاقہ ہے، یہ زہد ہے، یہ دنیا سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، دنیا کے مجاہد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مجروب ہے، ملنگ ہے، کلندر ہے، ان کو دنیا کی کوئی چاہت نہیں، یہ دنیا چاہتے ہی نہیں ہے، دنیا نہیں چاہتی۔ مجروب یہاں لیٹا ہوا ہے گلی میں، محلے میں، یا کسی دربار پر یا کسی جگہ پر، لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، کس کو؟ مجروب کو۔ اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں، یہ دنیا نہیں چاہتا۔ اگر دنیا یہ چاہتا نہیں ہے تو یہ کر کیا رہا؟ یہ کیا وصول کر رہا ہے؟ اتنی اندھی قوم، دنیا یہ چاہتے نہیں، دنیا اس کو دے رہی۔ ظاہری طور پر لبادہ ہو رہا ہے، صوفیت کا، ذکر کا، اذکار کا، دین کا، شریعت کا جو اندر چھپا ہوا ہے وہ کفر ہے اور وہ فسق و فجور ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے شاید اسلام کے روپ میں، دین کے روپ میں یہ سارے لوگ جتنی بھی بدعات ہے، خرافات، ان کو پڑھ۔ ولایت کی محبت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہم جب کرتے ہیں رد ولایت کے حوالے سے، جب ہم کہتے ہیں یہ قبر پختہ، یہ چڑھاوا، یہ نظر و نیاز، یہ مجاور، یہ قبروں کی نظر نیازیں، اچھاڑ چڑھاوے، یہ حرام، تو اب لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں کیا؟ یہ ولیوں کے منکر ہے نا، ولایت نہیں ہے قرآن، بھائی ولایت تو ہے قرآن۔ اب ولیوں کی محبت میں اور ان کی محبت کی آڑ میں، اس خول میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی پناہ، ان جگہوں پر بھنگ بھی ہے، نشہ بھی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط بھی ہے، بدکاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اس سے لوٹی بھی ہے، لٹوائی جا بھی رہی ہے۔ لیکن غور کیا ہے؟ اوپر خول کیا چڑھا ہوا ہے؟ لبادہ کیا ہے؟ ٹائٹل کیا ہے؟ ولایت کا، اور اس پر قرآن پڑھے۔ ولیوں کی شان پہ تو قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں، آگے آنے کا کوئی خوف نہیں، اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہی مومن ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، میرے ولی ہے، میرے دوست ہے۔ حدیث بخاری ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بندے دیکھ رہے بھیا دیکھو وہ ولایت کی محبت کی بات کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس محبت کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کیا ہو۔ بھائی ولیوں کو نہیں مانتے، بھائی ولیوں کس ولی کو نہیں مانتے؟ اس کا نام تو دو، ولایت کا معیار تو پیش کرو، تم کس کو ولی کہتے ہو؟ قرآن شرط لگا رہا ہے، کاش تم اس ٹائٹل کو کھولتے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت سے اگلی آیت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کہتا ہے وہ ہے ولی جس پر خوف و غم نہیں ہوگا، جو ایماندار بھی ہو اور گناہوں سے بچنے والا بھی ہو، وہ ولی۔ ٹائٹل ولایت کا دفاع کن کا؟ پیروں کا، فقیروں کا، مجاوروں کا، قبر کی پوجا کرنے والوں۔ یہ جو پاکستانی ولایت ہے یہ ولایت کے درجے پر تو ہے، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت صدیق کی ہے، ولایت سیدنا عمر کی ہے، عثمان کی ہے، علی کی ہے، حسنین کی ہے، تابعین کی ہے، تبع تابعین کی ہے، امام شافعی کی ہے، امام مالک احمد بن حنبل کی ہے، امام بخاری و مسلم و داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کی ہے۔ یہ ہے ولایت کے معیار پہ پورا اترنے والا،
یہ جو پاکستانی ولایت ہے یہ تو قبروں کے ساتھ تعلق ہے، مزارات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خانقاہوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قبروں کے مجاوروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عرس اور میلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لوگوں کے مال بٹورنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بے دینی اور بے حیائی، فسق و فجور کے بھرے ہوئے وہ لوگ ہیں، ان کے سب زادے، سید زادے، پیر زادے سارے، یہ ولایت نہیں ہے۔ پردہ ولایت کا اور اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی، اوپر خول چڑھا ہوا، وہ چاندی کا دیکھ لو، یہ سونے کا دیکھ لو، یہ چمکیلا دیکھ لو، یہ پگڑی کا وہ خول، وہ جبے کبے بنے ہوئے، اندر اندھیر مچی ہوئی۔ یہ جو پردے ہیں نا اوپر سے یہ اتارنے پڑے، جو حق کے رنگ پر، رنگ کے نام پر، دین کے نام پر جو اوپر پردے چڑھا دیے گئے، دیکھ لیجیے بدعات کو دیکھ لیجیے۔ ہمارے ملک میں معروف بدعات میت کے حوالے سے پھوڑی 70 پہ، فاتح خانی کل 7واں 10واں 40واں ہے، عرس ہے، قوالی ہے، محفل وجدان ہے، 11ویں، یہ ساری چیزیں صرف ایک پردے میں ہے، ایک خول ہے اوپر، وہ کون سا ہے؟ ایصال ثواب۔ اصطلاح ٹھیک ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ ایصال ثواب، بات ٹھیک ہے ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب کے خول اور پردے میں ہو کیا رہا ہے کہ میت کے گھر سے آپ نے کھانا کھانا ہے اور فروٹ کھانا ہے۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ معروف ہوتا، نیکی ہوتی تو رسول اللہ کرتے، رسول اللہ نے نہیں کیا تو نیکی کیسے؟ یہ ایصال ثواب کے منکر ہے۔ ہم نے کہا کل نہ کرو، 7واں نہ کرو، 40واں نہ کرو، گھوڑی پر بیٹھ کے 70 پر بیٹھ کے فاتح خانی نہ کرو، یہ ایصال ثواب کے منکر ہے۔ بھئی ایصال ثواب کا انکار کون کرتا ہے؟ کیا جنازہ پڑھنے سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا؟ اور ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہم جنازہ نہ پڑھتے، ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہم قبر پہ کھڑے ہو کے میت کے لیے دعا نہ کرتے، ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہم مساجد، مدارس اپنے والدین مرحوم میر فوت شدہ کے ثواب کے لیے نہ بناتے۔ ہم انکاری ہے ایصال ثواب کے نہیں، ہم انکاری ہے گھوڑی پر بیٹھ کے فاتح خانی 30 دن کے کل کے، 7ویں دن کے 7ویں سے، 10ویں دن کے 10ویں سے، 21ویں دن کے اجتماع سے، 40ویں دن کے اجتماع سے، سالانہ برسی کے اجتماع سے، کہ یہ رسول اللہ نے نہیں کیے۔ ایصال ثواب کے انکار نہیں ہے، خور پردہ ایصال ثواب کا اندر سارے کھانے پینے کے پروگرام ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں ان کے قریب نہ جانا، یہ مر گیا مردود فائدہ نہ درود ہے، یہ فائدہ نہیں پڑتا۔ اور ہم کہتے ہیں جب تک فاتحہ جنازے میں نہ پڑھا جائے تو جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی خول اوپر اور ہے، رنگ اور ہے، اندر وہی ہے سارا۔ قدری تھے نا، قدری صحابہ کرام کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں قدری گروہ پیدا ہو، تقدیر کے انکاری تھے کہ تقدیر کوئی شے نہیں، لکھی لکھائی کوئی شے نہیں، ہر بندہ خود کرتا ہے کام جو کرتا ہے، یہ جو ہے نا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ کہتے تھے یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، پھر اسی تے مجبور ہو گئے۔ سانت رب بن کے جہنم میں چھوڑنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کا ظلم ہوا، نعوذ باللہ، جبکہ وہ ظلم کرتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ عدل کرتا ہے، تم تقدیر کوئی شے نہیں ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، ظاہری طور پر وہ کہہ رہے تھے، بالکل ہی بندے کو ایسے ہی نظر آتا۔ ہن کسی کو پوچھ لو، وہ سوال ہن بھی آتے ہیں اس دور میں، یہ پھر تقدیر لکھا ہے سارا کوئی، ساڈا پھر قصور کی ہے، ساڈا پھر جرم کی ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، پھر ہاں جہنم میں جانا ہے، پھر ہم نے نماز کیوں پڑھی؟ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے
کہ تو نے نہیں کھانا تو پھر کھان دی لوڑ کیڑی، نہ کھائے نہ بیٹھے رہے نہ پکائے۔ لکھا ہوا ہے تیرا کھانا، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو بنائے گا، وہ اسباب پیدا کرے گا تب کھانا ملے گا، یہ بھی اللہ نے لکھا ہے۔ تیرا جہنمی میں جانا اگر اللہ نے لکھا ہے تو جو تو اختیار ہون دے باوجود کرے گا اللہ وہ جانتا ہے، اس نے لکھ دیا۔ اس مثال میں ایک استاد کہے شاگرد نو کیا بچہ فیل ہو جائے، استاد نے کیوں لگایا اندازہ؟ اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت، اس کی محنت، اس کے معاملات، اس کی آوارگی سب کچھ دے کے کہا وہ بچہ نہیں بھائی پاس، اے بچہ کامیاب ہوئے گا اور اے بچہ فیل ہو جائے۔ ہن رزلٹ نکلے، نتیجہ آئے، کوئی بندہ کہے وہ استاد آ کے میں سناؤ پھر ایویں نہیں ہوا جی میں کیا میں نے کہا تھا یہ کامیاب ہوگا، میں نے کہا تھا یہ ناکام ہوگا، ایسے ہی ہوا جی ایسے ہوا، تو پھر میری بات سچی ہوئی جی سچی ہوئی۔ اب اللہ جانتا تھا میں اس بندے کو بنا رہا ہوں، اس کو محنت اور نہ محنت کرنے کا اختیار دے رہا ہوں، یہ محنت کرے گا یا نہیں کرے گا میں پہلے جانتا ہوں۔ اب میں لکھ رہا ہوں، فرشتوں لکھوا رہا ہوں کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا، باوجود اس کے پاس اختیار ہوگا۔ اس طرح طالب علم کے پاس اختیار ہوتا ہے، کتابیں موجود ہے، وقت موجود ہے، استاد جانتا ہے کہ یہ کتابوں کے باوجود پڑھے گا نہیں، وہ تجربے سے کہہ رہا ہے۔ استاد کو تجربہ حق ہے تو میرے رب کا علم بھی حق ہے۔ اللہ نے اپنا علم لکھوایا ہے کہ میرے فرشتے ہو یہ بندہ جو ہے نا میں تقدیر بنا دی ہے، لکھ دی ہے، اس بندے نو پیدا کر دیا ہے، اختیار دے دی ہے نیکی کا برائی کا، اب یہ کیا کرے گا میں جانتا ہوں، اور اتنا جانتا ہوں میں لکھوا رہا ہوں، اور آج دیکھ لو جو میں لکھوا رہا ہوں وہی ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ نے علم لکھوایا ہے، تو انہوں مجبور نہیں بنایا، ہم نے سمجھا ہمیں اللہ نے مجبور بنایا، تو انہوں مجبور نہیں کی۔ یہ تو پھر جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ایسے بندے نو ماریا کیوں، قتل کیوں کی؟ یا اللہ تو لکھیا سی میں تیرا لکھت بھی تو پوری کرنی سی نا، تو لکھیا سی میں اس بندے کو میں مار دوں گا تو میں نے مار دی ہے، تو اللہ پوچھے گا نا پھر جیسے این تقدیر سمجھ رہا ہے انہوں میں نہیں سمجھا، بندے نو پتہ مار دے۔ قیامت رب پوچھے وہ بندہ تو کیوں ماریا، مومن مسلمان تو قتل کیوں کیتا؟ یا اللہ میرا قصور تے نہیں تو لکھیا نہیں سی؟ اللہ فرمائے گا میں تے لکھیا سی تن کنے دسیا، میں تے لکھیا سی نا تے تن کنے دسیا کہ میں تیرے بارے یہ لکھیا ہے؟ جدو تو مارن لگا سی میری تقدیر پوری کرن دا ارادہ سی، یا اپنا غصہ، اپنی لڑائی، اپنی جھگڑا، اپنی انا، اپنی غیرت اس بنیاد پہ قتل کیتا ہے یا میری وجہ تھی؟ یا اللہ مارے تو اس وجہ تو فرمایا پھر اس کی سزا ہے نا، انا تو تیری اپنی تھی، غصہ تو تیرا اپنا تھا، لڑائی تو اس کے ساتھ تیری اپنی تھی نا۔ اللہ کے بندوں تقدیر اللہ کا علم ہے، انکار کیا لوگوں کہ نہیں جی ہے اگر کبھی تو پھر اللہ کے عدل کا انکار ہوتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اس کا انکار ہو، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ کسی فاسق گناہگار کو پوچھ لو وہ بھی ہے جی یار گناہ چھوڑ داڑھی یار رکھ لے، اچھا ہوں سارا اسلام داڑھی چاہیے، قیامت وقت اللہ داڑھی پوچھنی ہے، وہ بڑا غفور مہربان ہے انہیں معاف کر دے۔ فاسق فاجر لیکن وہ بہانے بنا رہا ہے، گل تو سچی ہے نا، وہ غفور بھی ہے، گل سچی کر رہے ہیں نا کہ اللہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ساری شانہ ہو گیا ہاں کرنے، گل تو سچی کر رہے ہیں۔ چھٹو جی مولوی جو بندے بات ہر ویلے بندہ دین نہیں کرتا رہے، ہو سکتا ہے ہر ویلے دین اتنے چڑھا رہی ہے، دین ہر پاسے اندر داخل ہو گیا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ ہوں مہربان انہوں کسے سمجھایا؟ اللہ بڑا مہربان ہے، یہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے تے قہار و جبار بھی، اے ان گلوں سمجھان والی یہ سمجھ آ جائے دو چیزاں تو گناہ چھوڑ۔
ایک گل سمجھ آ جائے نا کہ غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، تے قہار و جبار بھی، تو پھر برابری ہوئے۔ وہ جی پتا کہ وہ بعد ایک عورت آئی جی، اس کتے نے پانی پوایا جی، انہوں اللہ بخش دیتا ہے جی، وہ بخش دے بہانے لگتا ہے انسان بھی بخش دے سی۔ اے ان کیڑی حدیث یاد ہے؟ صحیح البخاری دی ہے، یہی لگتا ہے جی بخاری پڑھاندا ہی ہے۔ بھائی بخاری جی حدیث ہی چاہتا ہے جی کتے بھی عورت نے پانی پوایا ہے تو اللہ انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اصل تو پھر کوئی نیکیاں بھی کیتی اور کوئی گناہ بھی کیتے، تے اے حدیث نہیں پڑھی۔ ایک عورت نے بلی نو بن کے مار دیتا سی تے اللہ نے جہنم ہی چھوڑ دیتا سی۔ یہ کتے والی حدیث یاد ہے نا، وقت کتے نو پانی پیوان دی وجہ عورت جنت وچ گئی ہے، تے اے بھی حدیث نال یاد رکھو، بلی نو بھوکا مارن دی وجہ عورت جہنم وچ بھی گئی۔ جہاں مہربان ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اہل شرک اہل بدعت سے پوچھ، کوئی بہانے بنا کے بیٹھو، ایسی ایسی اصطلاحیں کھڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ عورت کو کہہ دو پردے کے حوالے سے، پردہ دل لو دے، ضروری نہیں ہونا ہر بندے تو بندہ پردہ ہی کرے، پردہ دل لو۔ دوسرا صبح پردہ دل جو ہوتا ہے کہ دل پردے جو ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی پردہ ہے، دل ویچ پردہ ویچ نہیں پردہ ہوں۔ روٹی منہ نال کھائی دی ہے، دل نہ نہیں کھائی دی۔ بندہ پکی رہے کہ پئی رہے تو بندہ کہے نہیں یہ دل نال کھائی دی، یہ ہاتھ نال توڑی دی ہے تے منہ وچ پئی دی ہے تا اندر جاندی ہے۔ پردہ چہرے دا خرید ہے، دل دا نہیں خرید۔ ان سارے بکواسات دین لئی رہ گئے، یہ سارے مزاج دین کے لیے، شریعت کے لیے۔ اہل شرک کو پوچھو بھئی اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، وہ بھی بہانے بنا کے، خول وہی ہے اسلامی، لبادہ اسلامی ہے۔ دیکھو نا جی ہاں دسو جی ہن مکان تے چڑھنا تے کوٹھ دی لوٹ پہندی ہے نا، میں جی پہندی، پھر اللہ واسطے پوچھنا بندے تک آشش کرنا سبحان اللہ قربان، بول بھی چوک نہیں کر گئے، کوٹھے تے چڑھنا تے کوٹھ دی لوٹ نہیں پہ۔ ہم وسیلے، تسی وسیلے تے منکر ہو نہیں بھئی، وسیلے تے منکر تے نہیں۔ یہ وہ اصطلاحیں ہیں، یہ وہ شرعی الفاظ ہے جو کہہ کے مراد باطل ہوتی۔ جواز قبر کا، مردے کو پکارنے کا، مردے سننے کا، مردے سے مدد مانگنے کا، جواز پیش کرنے کے لیے لبادہ کیا ہے؟ اللہ پہ جی بادشاہ ملنا ہوئے جھپڑا سی لوڑ نہیں پہنی، مکان تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی لوڑ نہیں پہنی، جی پہن دی۔ تو پھر اللہ تک جانا ہوئے، کدھر تک جانا تو اللہ تک کتے جانا ہی تو اللہ تک پہنچنا ہوئے، اللہ تے بندے کوٹھے تو 16 فٹ اونچا ہے تاں سیڑھی لگتی، اللہ تک پہنچنا ہے، دعا کرنی ہے یا تم اتنا چھلانگ مارنی؟ دعا کرنی ہے نا، تو دعا سننے کے لحاظ سے پتہ ہے کتنا قریب ہے سیڑھیوں کی یا ان چیزوں کی ویلیو کیا ہے؟ بس اس قوم کو ایک ہی بات سمجھانے والی ہے، دوستو سنو، یہ اصطلاحیں شرعی استعمال کر کے مراد باطل لے رہے ہیں، ان شرعی اصطلاحوں کے اندر کو ظاہر کر دیں ان لوگوں کے سامنے کہ یہ اصطلاحیں آپ کی باطل ہے، یہ اس کے اندر جو آپ نے چھپایا ہوا ہے وہ جو کہ باطل۔ اصطلاح اسلامی استعمال کرتے ہو، طریقہ بھی اسلامی استعمال کرو، وسیلہ ہے نا، تو ہم وسیلے کے منکر نہیں، ہم کہتے ہیں وسیلہ ٹھیک ہے، جائز، کون انکاری؟ اللہ کو اس وسیلہ ڈالو، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے اسماء کا، میرے اللہ تو رحمان ہے، میری پہ رحمت کر، اللہ تو غفار ہے، میرے گناہوں کو معاف کر، اس کو ڈالو وسیلہ، اس کی ذات کا، اس کی صفات، وسیلہ ڈالنا ہے تو ڈالو اپنے نیک اعمال کا، یا اللہ جمعہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، مسجد بنوائی ہے، غریبوں سے یتیموں سے تعاون کیا ہے تیری رضا کے لیے، اللہ تو میری مشکلات کو حل کر دے، یہ وسیلہ ہے، جائز ہے، مشروع ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ اے کسی پر تہمت و بذاب لگاتے رہنا، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ وسیلے کو نہیں مانتے، یہ درود کو نہیں مانتے، یہ ساری اصطلاح اسلامی استعمال کریں۔
پر ساڑھے بارہ ایک بندہ سنے یہ اللہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، ولیوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے، یہ 6-7 ایسی چیزیں ڈراؤنیاں سن لیں بھائی یہ مانتے ہی نہیں، کسی بندہ دماغ خراب ہے ساڑھے نیڑے لگے ان سے دوروں بدبو آ رہی ہے بھائی نہ نیڑے نہ لگو آپ، یہ نہ رسول کو مانتے ہیں نہ ولیوں کو مانتے ہیں، یہ بھلا کیا ہے؟ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ آگے ساڑھے کو پوچھ رہے بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم آپ کو بتلائے کہ یہ کلمت حق نرید بہل باطل، بات سچی کر رہے ہیں، مراد باطل ہے۔ قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر، کیسی حدیث پڑھی، انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہے نا مراد دار و مدار تو اس پر ہے۔ ہم سے آ کے پوچھو کہ ہم کیا مانتے، وسیلے کا انکار کرتے ہو، مانتے بھائی اصطلاح صحیح استعمال کریں، مراد باطل ہے۔ ہم اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، زندہ ہو، موجود ہو، اس سے دعا کروانا جائز نہیں، ویسے برکت، ویسے اجر، ویسے ثواب، ویسے سعادت سمجھتے ہیں۔ ولی زندہ ہو، زندہ بھی ہوئے تے کول بھی ہوئے، مانگنا دعا کروانا اس سے ثواب ہے، اجر ہے، ویسے فخر ہے، ویسے سعادت ہے، ویسے برکت۔ نبی ہو اور ولی ہو دنیا سے چلا جائے اس کو پکارنا پیچھے سے شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اصطلاح تمہاری ٹھیک ہے، مراد تمہاری باطل ہے۔ غلط کہتے ہو کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہم وسیلے کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وسیلے کو مانتے ہیں، شرک کو نہیں مانتے۔ قبر کو پختہ کرنا، چڑھاوا چڑھانا، نظر و نیاز دینا، یہ نہیں مانتے۔ یہ اسی بزرگاں دے نام دے سارے ثواب کرنے یہ سانو روک دے آدن بد تسی 11ویں نہ کرو، یہ حرام ہے بھائی۔ تسی 11ویں تسی سارے ثواب کرو، 11ویں کیوں کر دے؟ کیا تعلق ہے تمہارا پیر عبد القادر جیلانی سے؟ ذرا آپ سوچ لیں 11ویں کس کے نام کی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کی۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ بغداد کے پاکستانیوں کو کیا لگے ان کا سال ثواب کرنے؟ یہ سی پیر دے نام تے سال ثواب کرنے، تو اپنی ماں دے نہ کر۔ تیری ماں نہیں مری ہوئی، تیرا ابا نہیں فوت ہوا، تیرا دادا نہیں فوت ہو گیا، تیرا پردادا نہیں فوت ہو گیا، اس کے نام پہ تو خرچ کرنا، ثواب پہنچا اپنے پردادے نو۔ ثواب تو ولی کو اور بغداد کا عربی اس کو تو ثواب پہنچاتا ہے، تو پاکستان کا، وہ بغداد کا، تجھ پہ وہ وقت کا عالم ہے نا، وقت کا عالم ہی گزرا ہے نا، بزرگ گزرا ہے نا، تو اس کو ثواب کیوں پہنچاتا ہے؟ پھر کہتے وہ ولی بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، پیارا بھی ہے، انہوں تیرے ثواب دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو ثواب انہوں پہنچا جڑے قبر مار پہ کھانا، ابے نو پردادے دادے انہوں ثواب پہنچو۔ فرق کیا ہے؟ لکھ لو میری بات، فرق یہ ہے کہ اپنے باپ دادے کے نام پہ کوئی چندہ دیتا نہیں، چندہ لگتا ہے بزرگوں کے نام، پیروں کے نام۔ لوگ بیوقوف بنے ہوئے، یاد رکھنا یہ سوال ثواب نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ اور غیر اللہ کی نیاز آپ سے پوچھے نا کسی جائے، شیعہ سے، بریلوی سے، کسی کو پوچھ لو غیر اللہ دی نیاز، جی حرام ہے جی غیر اللہ دی نیاز، جی بالکل جی حرام ہے، ایسے بھی حرام سمجھنے۔ تو پھر تو 11ویں کیوں دے دو اے غیر اللہ دی نیاز نہیں، اے کیا اے جنا احسان ثواب ہے پیر عبد القادر جیلانی دے نام۔ یہ تم ثواب پہنچانا کہ تم منگ آپ پہنچانا، چندہ لوگوں کو کیوں مانگنا؟ لوگوں کو چندہ مانگتا ہے ثواب پہنچاتا ہے، بات چندے کی ہے، ثواب کی نہیں ہے۔ پیر صاحب کے نام کا ثواب یہ احسان ثواب نہیں ہے۔ رسول اللہ کو چاہیے تھا نا، آپ اعلان فرماتے میرے صحابہ چندہ دو موسیٰ علیہ السلام کو آئی ثواب پہنچائی، آج خلیل اللہ کا احسان ثواب ہو جائے، آج حضرت شعیب کا سال ثواب ہو جائے،
رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی تھی نبوت کی، اینجی گزر جانی جائے، 1.25 لاکھ نبیوں نے سارے ثواب پہنچانے، روز ثواب پہنچاتے حضور. یا نبی علیہ السلام نے کبھی خدیجہ کے نام پہ چندہ مانگا ہو کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کو ثواب پہنچاتے. کبھی رسول اللہ نے کسی نبی اور کسی ولی اور کسی بزرگ اور کسی بڑی شخصیت جو دنیا سے جا چکی ہے اپنے چچا حمزہ کے نام پر، اپنے چاچا کے بیٹے جعفر طیار کے نام پر، ان کی شہادت کے نام پر، ان کی موت کے نام پر، ان کی قربانیوں کے نام پر چندہ مانگ کے ثواب پہنچائے ہو، ایک حوالہ ثواب ان کو، چندہ کون دے؟ کیسی تقسیم کیتی ہوئی، چندہ بندے دے کھاوے مولوی، ثواب بغداد شریف پہنچ جائے. طریقہ ہی بڑا نا پیڑا سونا جائے، وہ چندہ دے ہو تسی کھاواں میں، ثواب بغداد انشاءاللہ. کیسا طریقہ بنایا ہوا ہے؟ چندہ مقام آیات، کھائے مولوی، ثواب بغداد شریف. یہ ثواب نہ ہوا، یہ TCS ہوا. یہاں سے پہنچ رہا ہے جناب، اسی وقت ثواب پہنچ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ روح اور ہے، ارادہ اور ہے. دیکھ لیں کسی سے یہ غیر اللہ کی نیاز پتہ ہے کتنی حرام ہے. قرآن کے الفاظ پڑھیے اور سنیے. عزیز سمجھنے کو دے گئی ہے نہ کہیں جڑے بندے ہوتے نا آتو مجبور، لالچی، تمخور اور خورد و نوش کے شوقین، جڑے جیندے ہی کھان لئی، جو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ کچھ لبے اور کھائی، پھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں مولوی جی ویچ کوئی وڑ گیا اور ختم شتوں. وہ ویچتے نہیں نا داخل ہو گیا کہ یار ہری ویچ آگے چاول سن تے مٹے سن تو پھر میں کھا گیا. تو انہوں پتا ہوگا کہ یہ پنیر کتنے ہے، یہ چاول نہیں ہے. حرام حلال تو نہیں کرتا، حرام میرا رب کرتا ہے. رب نہیں یہ دیکھتا یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا پھکی ہے یا کراری ہے، یہ کھانا لے بکھن یا کی حالات. قرآن کی ایک ہی الفاظ ہے انما حرم. اللہ نے ترتیب بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. یہ اس تو بعد بھی تو نقشہ کرا ہے تو پھر اپنا بندہ ایمان دا علاج کرائے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. فرمایا اللہ نے حرام کیتا ہے توڑے ہوتے مردار. اے جڑا مریا پہ ہوندہ ہے باہر کوئی بکرا چھترا کوئی مریا نہیں کہ ہوندہ روڑی تے حرام ان جنوں آدھا ہو گیا ہے. یہ حرام اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تم پر. جا کے ہوتے پر روڑی تے چوک کے دھوت آگے کھاؤ نہیں نہ کھاندے. کیوں کہ اللہ نے حرام کیا. وَالدَّمُ رگوں کا بیت ہوا خون. جدو بکرا چھترا یا اونٹ کو شاید ذبح ہوندی ہے جڑا خون اچھل کے باہر گردا ہے نا دم مسفوح، وہ حرام ہے. کوئی ہے جڑا پیالہ باہر گردا پیاب شیب لا کے پیپسی سمجھ کے پیئے نہیں پیو گے نا کہ حرام ہے، پلید ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. اب پہلے مردار آیا، پھر دم خون آیا، پھر اس سے پلید، اس سے نجس، بغیرت ترین جانور خنزیر کا گوشت حرام. اتنا پلید ہے یہ خنزیر، اتنا اس کی حرمت کی وجہ بعض علماء نے لکھی ہے یہ بغیرت ہے. اس جانور کی فطرت میں بغیرتی ہے. ہر جانور کی کچھ خصائل ہوتے ہیں نا، فطرتیں ہوتی. خنزیر کی فطرت بغیرتی ہے، اس میں غیرت نہیں ہوتی. اور جڑے جڑے ملک گئے یہ کھاتا جائے اتنے بھی مک جائے، ان غیرت نہیں رہا. اس لیے سور کھانے والے اکثر بغیرت ہوتے ہیں. وہ قوم میں مجموعی طور پر دیوس ہوتی ہے، بغیرت ہوتی ہے. ان کو نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ عزت کی، نہ حرمت کی، اور نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بھرایا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے. وحشی ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے خنزیر کھاتے ہیں. اور اس خنزیر توتے ایک شے پلید ہے، وہ ایک ہی وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہو، جو منسوب ہو، وہ تم پہ خنزیر سے زیادہ حرام. یہ خنزیر دے تک کہ حرام ہے، نہ ایویں وہ تک کہ یارویں عالمی حرام ہے.
وہ بھی حرام، اس سے زیادہ پلید ہے۔ دیکھ وہ چاول وہ جی دے گا جی رجب شریف آنا ہے، رجب شریف ان کا لانا لا رجب شریف، کل کنڈے ہوں گے، رات کو بنے گے، سویرے رافضی کھائیں گے، وہ ٹوٹیاں بھر بھر کے کھیرا نہیں رکھن گے، پھر اگلے دن سویرے ونڈن گے تو ناشتہ کریں گے، پرسوں صبح کل 22 رجب ہے۔ کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق کے کنڈے، نا کیڑا سونا دیتے ہیں امام جعفر صادق کے کنڈے، یہ جعفر صادق کے کنڈے نہیں ہے، یہ ایمان کے کنڈے ہیں، یعنی ایمان کونڈ مونڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ایمان۔ امام جعفر صادق پیدا ہو گئے، جھوٹ بولتے ہو، لے آئے کوئی شیعہ کی معتبر کتاب جس میں لکھا ہو کہ امام جعفر صادق 22 کو پیدا ہوئے یا فوت ہوئے۔ کل وفات ہے خال المومنین کی، کاتب وحی کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، یہ اس خوشی میں کہ امیر معاویہ فوت ہوا، اچھا ہوا، اس خوشی میں کل یہ عید کرتے ہیں، رنگ اوپر اور ہے اندر اور ہے، رنگ تو ہے نا جعفر صادق کا، خول تو ہے نا جعفر صادق کا، اندر بغض ہے صحابی رسول کا، خال المومنین کا، رسول اللہ کے برادر نسبتی کا بغض ہے اندر، اس کی وجہ سے کل رجب کے کنڈے آپ نے بچنا ہے، کھانے سے بھی بچنا ہے، لینے سے بھی بچنا ہے، دیکھنے سے بھی بچنا ہے، پکڑنے سے بھی بچنا ہے، ڈنگرانوں کتےانوں بھی نہیں پاڑا بات کہ رکھ لاؤ بار رکھ لے چلو یہ آ گیا گواڈی ہوئے تو رکھ لئیے تو پھر انہوں ضائع کر چھوڑ ساتھ پار کے بلی شیرین پاڑ بلی ایڈی گئی گزری ہے وہ کنڈے کھاوے، بلی اللہ کی مخلوق ہے، بلی بھی پتہ ہے میں کیڑی شے کھاڑی ہے کیڑی شے تو جڑی پلیت شے نجس چیز ہے تو رکھ لئیے نہ تکریم واسطے تعظیم واسطے، من وقت کر لے صاحب بیدہ تو عزت کیوں کی دیئے بیتی پھر واپس کرو نہیں لیندے اس وہ پکا کے تیرے دروازے دے آ گیا، تیرے گھر کوئی نہیں رہی پر میں نہیں لیندہ، میں نہیں کھاندہ، میں نہیں پیندہ، میرا مسلک نہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ بغض صحابہ پر ہے، میں نہیں لیتا۔ وہ بڑا چڑھ کے تھے، سارا کچھ مضبوط ہو کے تیرے دروازے پہ لے کے آ گئے، تو جواب ہی نہیں دے سکتا، تو اتنا مصلحت پسند ہو گیا، تو اتنا دنیا دار ہو گیا ہے، تجھے ڈر ہے دوستی تعلق ختم ہو جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، تعلقات ختم ہو جائے گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، تو محبتیں بکھیر بکھیر کے سکے باپ سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے بولتے نہیں ہو اور ادھر جا کے رشتہ داریاں گانٹتے ہو۔ ایک بندہ لے آؤ میرے پاس جو سکے بھائی سے پوری طرح اندر سے متفق ہو، بھائی سے لڑتے ہو، ماموں اور چاچوں سے لڑتے ہو اور ادھر رشتہ داریاں گڑیاں رافضیوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے، وہ جی ناراض ہو جاؤ، ناراض ہو گئے پیو تنا ناراض ہے تو وہ ناراض ہو گئے تو کی ہو جاسی، بھائی تو اسے ناراض ہے، رشتہ دار تو اسے ناراض ہے، اولادیں تو اسے ناراض ہے، برادریاں پوریاں تجھے بلاتی نہیں ہے جی وہ ناراض ہو ویسے، ناراض ہو کے آسمان گر جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، نہ رب ناراض ہو نہ محمد مصطفیٰ ناراض ہو، بس اس بنیاد پر کھڑے ہو، اس بنیاد پر جیو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہے اس وجہ سے کوئی آدھا فیتہ نہیں پڑھتے، کوئی آدھا یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم ناراض ہو لو جنہیں ہونا کی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونا، پوری جرت ہمت کے ساتھ اسلام پر دین پر تمسک تعلق اتنا مضبوط ہو، جتنا خول لے آئے وہ چڑھا کے بدعت کا نہیں لیتے، بدعت پوری جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ مومن کو کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں عجیب عجیب انداز جی ویکھو جی یہ مکان تے چڑھوے کوڑے اہل شرک نے کتنی بیہودہ مثال بنائی، کب سے شروع آج تک جاری کہ جدوں تو میں لگتا ہے وہ ہندوستان بڑھے ہے ادھوں دی مشرکین کی یہ باتیں جاری، آج تک یہ جاری ہے، کوٹے تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ پہندی، اللہ کو ملنا ہوئے تھے، اللہ کو ملنا ہو تو پتہ ہے کہاں ملتا ہے، لاہور نہیں جانا پڑتا، پشاور نہیں جانا پڑتا، بری پہ نہیں جانا پڑتا، اجمیر نہیں جانا پڑتا، حجویر نہیں جانا پڑتا، ملتان نہیں جانا پڑتا، کراچی کے شہر میں نہیں جانا پڑتا، پتہ ہے کہاں ملتا ہے وہ؟ کاش تو قرآن کھولتا اور یہ بدنیتی کی جو اصطلاح ہے جو اندر تو تیرے سوچ کے رکھا ہوا ہے یہ بہت تیرے اندر سے نکلتا۔ کتنا ہے وہ رحمان و رحیم، کیا کہتا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کی قسم ان الفاظ کی روحانیت پہ جتنا سوچو گے اتنا سکون آئے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب جب میرے بندے تجھ سے پوچھے کہ میں کیسے ملتا ہوں، جب میرے بندے میرے سے مانگنے والے، میرے بندے میری عبادت کرنے والے موحدین بندے جب تجھ سے پوچھے محبوب میرے بارے میں کہ اس کو ملنا ہو تو کیسے ملنا ہے، انی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، جب میرے بارے سوال کرنا فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ تو یا اللہ کتنا قریب ہے؟ دوسرا مقام نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ابھی الفاظ بن کے، الفاظ تو آگے منہ میں بنیں گے نا، اندر سے خیالات ہوں گے، الفاظ سوچ میں آئیں گے، پھر منہ میں آ کے زبان کے ساتھ وہ الفاظ بنیں گے، جڑیں گے، جو مانگو گے اللہ فرماتا ہے وہ الفاظ بننے سے پہلے وہاں سے گزر کے ہی آتے ہیں جہاں میں تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اگر زبان نہ ہو تم گنگے ہو جاؤ پھر بھی میں تمہاری رمز کو جانتا ہوں، تمہارے اشاروں کو جانتا ہوں۔ میرے سوا تمہارے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وسیلہ، اس کے لیے یہ کتنی اصطلاح ہے، کوئی 11ویں کی اصطلاح لے کے کھڑا ہے، کوئی امام برگاہ کی اصطلاح کے لے کے کھڑا ہے، جو امام سوانہ کی اصطلاح کے لے کے کھڑا ہے۔ ساری اصطلاح اسلامی اندر سارا جو ہے وہ شرک اور بدعت اور ضلالت بھری ہوئی۔ آپ سے گزارش کروں گا جو اصطلاح اسلامی پیش کرے اندر چھانو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو جو بھار رہا ہے کہ اہل حدیث پیغمبر پر درود نہیں پڑھتے، آپ کو جو بھار رہا ہے تو آپ کی کبھی ہمت جرت ہوئی ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں بدبخت انسان کہاں درود نہیں پڑھتے، کب نہیں پڑھتے، کس وقت نہیں پڑھتے؟ اللہ کا واسطہ اتنا تو پوچھ لو۔ پر دور ممبر جو پہ کہہ دیا کہ وہ درود کے منکر ہے، کہاں نہیں پڑھتے؟ کوئی جگہ، کوئی موقع، کوئی گل پکی سچی کوئی دسو۔ حضور کی محبت میں یہ تو تم نے کہہ دیا، آڑ یہ لی ہے، اندر کیا؟ کہاں نہیں درود پڑھتے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے زور اثر مغرب عشاء فجر پانچوں نمازوں میں درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں، نفل ہو سنت ہو، تراویح ہو وتر ہو، کسوف کی نماز ہو، خسوف کی نماز ہو، صلاۃ خوف ہو یا عمل کی نماز ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، امام کی ہو مقتدی کی ہو، سری ہو یا جاری ہو، جنازہ ہو یا نماز کوئی اور ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے جس پہ محمد مصطفیٰ پہ درود نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں جس کے اول و آخر درود نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، جو منکر ہے نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اذان سن کے درود پڑھو پھر دعا پڑھو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، کوئی بتلاؤ موقع جہاں ہم نہیں پڑھتے۔ سارا چھان کھولو گے، اس خور کو اتارو، اس پردے کو اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ درود نہیں پڑھتے، اصطلاح بڑی پیاری استعمال کی ہے ظاہری طور پر، اندر وہ الہاد ہے، دشمنی ہے، بہت سے ہم سے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ درود نہیں پڑھتے، بندے داڑا یار جنہا درود نہ پڑھے ہو بھی کوئی بھلا مسلمان۔ ہم پڑھتے ہیں درود، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی درود پڑھا جائے فرشتے محمد مصطفیٰ تک وہ درود پڑھا ہوا سپیشل فرشتے زمین پہ پھر رہے ہیں، جہاں کوئی حضور پر درود پڑھتا ہے اسی وقت اس درود کو لے کے محبوب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے اور اعلیٰ ترین زندگی ہے اور دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سے آپ جا چکے ہیں، اخروی برزخی زندگی ہے، وہاں درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اقبال۔ کہاں درود کے منکر، کوئی جگہ بتلاؤ۔
صرف ایک جگہ جہاں ہمارا ان سے تنازع ہوا، یہ کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں بس، حدیث میں صرف اتنا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، پہلے حدیث میں ذکر نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں اتفاق کر، ہم سے بیٹھ جائیں، آپ کہتے ہیں اذان سے پہلے، ہم کہتے ہیں اذان کے بعد، 5 منٹ کا فرق ہے، تھوڑی جی اذان چھوٹی کرنا 2.5 منٹ کر دینا، اذان کے بعد اتفاق کر لیتے، ہم لکھ کے دیتے ہیں جو اذان کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے، ثم صلوا علیہ، حضور کا حکم ہے، ضروری ہے، سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی، تم بھی لکھ کے دے دو کہ اذان کے بعد ضروری ہے، پہلے تم حدیث دے دو، جیسے پہلے پڑھنا نہیں تیار، اسی دے پیار حضور نہ کرنا، اگر تسی درمیان ہی ثابت کر دو، اسی اذان ادھی چھوڑ کے پھر پڑھنا نہیں تیار، ثابت تو نا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درود، ہم یہاں رک کے درود پڑھ کے پھر کے ٹور پا گئے، اسا جا کے کوئی حال واڑ ہے، اسی رک جا، درود پڑھنا عبادت ہے، ثواب ہے، اجر پڑھ لا کہ درمیان ہی پڑھ لا، ساڑھے کو پوچھو سی اللہ اکبر کے ہر اللہ اکبر پھر درود، اللہ اکبر پھر درود، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر درود، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر درود پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ حدیث میں ثابت، بس درود نہیں پڑھتے، وسیلہ نہیں مانتے، بولیوں کو نہیں مانتے، اصال ثواب نہیں مانتے، ہم یہ سارا کچھ ان کی محبت عقیدت پیار میں کر رہے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو کیسے مانے؟ اگر گھوڑا لے آؤ تو گھوڑا لے آؤ تو سجاؤ تو سجا کو تھلو لگو پھر من دے، ابھی وہ تو نہیں لگتے تو تھلو لگا، اگر جانوروں کی پوجا کرنی ہوتی، گھوڑوں کی پوجا کرنی ہوتی، اس لیے اللہ نے کو سواری بنایا، بندہ اوپر چڑھتا ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں بنا، بدبختوں سواری کے لیے بنا ہے، پوجنے کے لیے نہیں بنا، چومنے کے لیے نہیں بنا، اس کے ساتھ دھاگے کپڑے باندھنے کے لیے نہیں بنا، نظروں کے لیے نہیں بنا، نیازوں کے لیے نہیں بنا، گھوڑا ہمارا مولا نہیں ہے، بابا نہیں ہے، گھوڑے کو بابا کہتے، جنہوں نے بابا گھوڑا ہوتے پتر کو کیسے ان بچھیرے، گھوڑا ہمارا بابا ہے، گھوڑے کے پتر کو بچھیرے ہوں گے، بابے جیسا بابا ویسے اولاد، بدبخت نہ ہو، گھوڑے کو بابا کہتے ہیں، مولا میں اللہ اپنے کانوں سے مولا کہتے ہیں سنا ہے، گھوڑا مولا ہاتھ مان کے گھوڑے کے سامنے کھڑے مولا، یہ بندہ ہے جس کا گھوڑا مولا ہے، جس کا گھوڑا بابا ہے، یہ ہاتھ مان کے کھڑا ہے وہ چھیرا بابا، میری تو آپ سن لو، جانور عبادت کے لیے نہیں ہے، جانور جو سواری کے لیے سواری کے لیے، جو کھانے کے لیے کھانے کے لیے، جو کام کے لیے وہ کام کے لیے، گھوڑے اور سارے جانور ہمارے لیے بنائے گئے، ہمارے لیے مسخر کیے گئے، اللہ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے نہیں بنایا ہے، عبادت کے لیے ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ، وہ گھوڑا جو لید کرے وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ گھوڑا جس کا پیشاب جس کا پسینہ ناپاک ہو، وہ ہمارے لیے جناب تم کہتے ہو کہ معبود ہے، اسی تے گاں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو گائے کو پوجا کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہندو، گاں پھر بھی کھاتی بھی جاتی، دودھ بھی پیتا جاتا ہے، گھوڑی تو دودھ بھی تسی نہیں پیتے، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، گھوڑے کی پوجا ہم کریں، اصطلاح کیسی ہے؟ یہ گھوڑا ہے، یہ بابا ہے، یہ مولا ہے، اصطلاح تادی ہے، یہ تبود ہے، یہ مہدی ہے، اصطلاح ان کی دیکھ، یہ ماں برگاہ ہے، یہ ماتم ہے، یلوس ہے، یہ مجلس ادا ہے، یہ زینب دے ویر دا ماتم، رسول اللہ دی دھی دا پرسا، الفاظ ایڈے گھڑ گھڑ کے لے آنے دکھی بند ہوں جس دل نو ہٹ سٹ لگ دیئے، بچارے بڑے مظلوم قوم میں کوئی ایسے دلوات چن چن کے لائے، دوسرے جشن میلاد کل 7واں جلیس ہوا، 11ویں شریف نال 11ویں نال شریف، یہ گاف جڑی ہے کہ تو آئی پوچھ لو طلباء کو علماء کو، گاف عربی چے گاف عربی ہے ہی کوئی بس شریف 11ویں نال کے میں لگا، فارسی نال شریف کے میں لگ گیا ہے، کہاں یہ اصطلاح ہے؟ میں نے پورے ملک میں کہا کہ 11ویں کی عربی داس دو، جڑے اسلام میں شے ہوئے گی، اس نام بھی تو اسلام میں ہوگا نا، روزہ اسلام میں ہے، نام اس کا صوم ہے، تو اس کا نام بھی تو ہوگا نا،
نماز ہے اسلام میں، اس کا نام صلاۃ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ 11ویں کی عربی کیا ہے؟ عربی میں ہوتی، اسلام میں ہوتی تو اس کی کوئی عربی ہوتی، عربی کیا ہے؟ عربی کو نہیں، مولوی آئی تک بڑھائی کو نہیں، بدبختہ کو لوگ بڑی بھی کوئی نہیں، وہ بڑھا ہی لیتا ہے۔ ان کے پاس امام برگاہ کی عربی کو نہیں، بتاؤ رسول اللہ کے زمانے میں امام برگاہ کو عربی میں کیا کہا جائے؟ بارگاہ تو فارسی ہے، امام عربی ہے، امام برگاہ یہ دو زبانوں کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبی سے ہٹ کے امام برگاہ کیڑے محلے چاہیے ذرا دسو؟ کہاں تھی مدینے میں امام برگاہ؟ کیا نام تھا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابہ کے زمانے، سیدنا علی کے زمانے، سیدنا علی جب خلیفہ بنے چوتھے نمبر پر، آپ کو تو مساجد بنانے دی لوڑ ہی نہیں، ساری امام برگاہ میں ہی بنائی ہوں گی سیدنا علی۔ وقوف کیڑی امام برگاہ جس کی بنیاد سیدنا علی نے رکھی؟ مسجد نبوی جب بنی تو بنیاد رسول اللہ نے رکھی، حدیث میں محفوظ ہے۔ جب کوفے میں حکومت سیدنا علی کی تھی، امام برگاہ پہلے علی نے رکھی ہو بنیاد، تو حوالہ لائیے، اگر نہیں ہے تو یہ فارسی دین فارس میں لا جائیے، یہاں وہ دین چلے گا جو اللہ نے محمد کے سینے پہ عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ کوئی اسلام دین شریعت نہیں، یہ شریعت زید ساری اصطلاح انہوں نے خود گھڑی اور بنائی ہے، اور اسلام کے رنگ میں ڈھال کے ان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں جناب یہ کوئی اسلام، یہ کوئی دین، یہ کوئی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اندواس آگے آ رہی، جیڑی بات کرو وہ جیڑی ساڑھا پیو دادا، ساڑھا ابا جیڑا ساڑھا ابا دادا سی، ساڑھا ابا سی، وہ پھر غلطی تے ایسا، وہ ایسے مذہب تے ایسے عقیدے تے وہ غلطی تے آئے، جیسے کبھی نہ وہ غلطی تے آئے تو تسی ٹھیک ہو جاؤ، پھر پتہ کیا؟ اچھا یہ تو مطلب ہے وہ پھر جہنم میں جا سکتا ہوں جی، اسی کبھی یہ جہنم میں جا سکتا تے نہ ساڑھا پیو جہنم میں تسی بھیجا سی تو نہ رلنے، ساڑھا ابا تو بھیج دیتا ہے جہنم میں، وہ شرک تے مار گیا، توبہ توبہ، وہ شرک مجھے غازی نہیں، اللہ بخشے ساڑھے ابے نو، اللہ بخشے ساڑھے ابے نو بخشے، تو ساڑھے رائے رہے تھے یسو جائے تو پھر یہ مطلب ہے کہ وہ سارے غلط، ہمارے ابا و اجداد غلط تھے؟ نہیں، تمہارے ابا و اجداد ٹھیک تو تھے۔ خبر اگلے جمعے لائیں گے انشاءاللہ وہ کہاں تھے ابا و اجداد۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اسلام حق دین شریعت قبول کریں۔ ساڑھا پیو تھا، ساڑھا ابا جی اصل ماں پیو نو انج ویکھے، ساڑھا پیو تھا انج ہی ہے، کیڑے سیانے کاروبار چھڈی وے تھوڑا ابا تے کام کردا ہی کپڑے دا تے تساں شروع کر دیتی ملازمت، پیو والا کام چھڈی وے ہو تو پیو والا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، کام تو پیو والا نہیں کر رہے، وہ دے پیو غلطی پر تھا یا صحیح تم ہو گئے ہو، کام چھوڑ سکتے ہو صرف دین میں۔ ابا تیرا دنیا کا کام جانتا تھا، اسلام کو بارے میں وہی کچھ جانتا تھا جو تو آج جانتا ہے۔ اس پر پوری تفصیل، پوری وسعت کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی کہ ہمارے باو اجداد، ہمارے اباؤ اجداد، ہمارے اباؤ اجداد پھر کہاں جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے، ہمارے اباؤ اجداد، ہمارا پیو دادا یہ مسلک پر تھا، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے، یہ رکاوٹ ہے، اور اس پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔